اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ اینڈ لینسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے جناب نوابزادہ نصر اللہ خان محروم کے بارے میں، جن کی کل برسی بنائی گئی. جو کسی ٹی وی چینل کے اوپر ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی اور اخبارات بھی میں نے دیکھے، کہیں بھی ان کا کوئی مجھے ذکر نہیں نظر آیا، جو افسوسناک بات ہے. تو آئیے ان پہ بات کرتے ہیں. نوابزادہ نصر اللہ خان جو ہے وہ جمہوریت، انسانی حقوق اور سول سپریمیسی کے بہت بڑے چمپئن تھے. ہر عامر کے سامنے وہ سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، خواہ وہ جنرل ایوب ہو، جنرل یحییٰ ہو، جنرل ضیاء ہو، مشرف ہو، ایون غلام اسحاق خان جیسے بیوروکریٹ کے ساتھ بھی جو ہے ان کی نہیں بنی. اور انہوں نے ہمیشہ جو سیاست کی وہ گو کے ایک نواب تھے، اپنی زمینیں بیچ کے کی اور کبھی کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے. ان کے لیے ان کی جو بڑی خدمات ہیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی شروع میں کہ یہ پاکستان قائم و دائم رہے، اور ان کی جو پنجاب یا سندھ کے جو بڑے وڈیرے تھے ان کو چھوڑ کے، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو چھوڑ کے جو ریئل لیڈر تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، جن میں جناب مولانا عبدالحمید خان باشانی جو ایسٹ پاکستان سے تھے، جو مولوی فضل اللہ کے ایسٹ پاکستان سے تھے، شیخ مجیب الرحمان جو ایسٹ پاکستان سے تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق تھا. یہ خان عبدالغفار خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، خان ولی خان صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہمارے سردار عبدالصمد خان اچکزئی جو تھے ان کے ساتھ، اور یہ جو جتنے بھی بلوچ لیڈر تھے، سردار خدا بخش مری، بگٹی صاحب اور عطا اللہ مینگل صاحب، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ قانون کی حکمرانی اور اس ملک کو ایک پیئر ڈیموکریٹک اور جو آئینی لحاظ سے جو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چلانے کے حامی تھے. اور انہوں نے اس لحاظ سے بڑی کوشش کی ہے ایوب کے زمانے میں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں. آپ نے جو محترمہ فاطمہ جناح کی جو انہوں نے ایوب خان کے خلاف ان کی حمایت کی، اور جو لوگ ان کے جو ساتھی تھے، تمام ہی لوگ جو بڑے بڑے تھے، ان سب نے ان کی حمایت کی تھی. وہ گو کہ وہ بعد میں دھاندلی کے بل بوتے پہ جو ہے وہ اس کو الیکشن کو چرا لیا گیا تھا. اچھا، جن لوگوں کے ساتھ ویسے تو نصر اللہ خان اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے بارے میں زبانی اگر بات کروں گھنٹوں کر سکتا ہوں اور کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے جو ساتھی تھے، مثال کے تو احمد سر جو سیاستدان تھے، بڑے قداور لوگ تھے، وہ ان کے چاندے کے نام لیتے ہیں، اور ایک سے ایک صاف ستھرا اور قابل تقلید بندہ. ان میں سید ابوالعلا مودودی، مولانا مفتی محمود، شیخ مجیب الرحمان کی بات ہم نے کی، مولانا غلام قونصل ہزاروی صاحب کی بات، پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب، بیرسٹر مشیر پیش امام، اصغر خان، خان عبدالولی خان، ہاشم گلزائی. اس کے علاوہ آپ اگر ادھر آئیں تو جو پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کے برخلاف انہوں نے سیاست کی. ان کی ٹیم میں جو ہے بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے، جیسے ان میں مہراج خالد تھے، مولانا کوثر نیازی تھے، اور اس کے علاوہ حفیظ پیرزادہ تھے، میاں محمود علی قصوری تھے جو بعد میں ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، مصطفیٰ کھر تھے، حنیف رامد. تو یہ لوگ تھے، اور ان میں سے کسی بندے کے اوپر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جمہوریت کے خلاف. علامہ شاہ احمد نورانی، بہت بڑا نام، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی. تو ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیاست کی. پیر بگاڑا کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، لیکن وہ بھی بہرحال ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو یہ سارے جو لوگ تھے، یہ ایسی ایک گلیکسی تھی کہ جو واقعی ایک جمہوریت پسند لوگ تھے. اور یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، جو اچھا برا ہے، ان لوگوں ہی کی وجہ سے ہے. انہوں نے جو ہے وہ ون یونٹ کے یہ خلاف تھے، اور یہ پیریٹی سسٹم کے بھی خلاف تھے. یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگال کی جتنی اکثریت ہے اس حساب سے ان کو سیٹیں بھی دیں، ان کو وسائل بھی دیں. اور یہ اس حق میں بھی دو چیزوں کے اوپر ان کی بڑی کلیئرٹی کی تھی کہ ایک جو ہے وہ اسمبلی میں اگر شیخ مجیب الرحمان جیت گیا ہے تو اس کو اقتدار جو ہے منتقل کرے، وہ یحییٰ خان اور اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا 2 دفعہ جو
انہوں نے 2 دفعہ انہوں نے جو بات کی، ایک یہ کی کہ جب روس افغانستان میں آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی جنگ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں جا کے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے بعد میں انہوں نے کہیں کہا تھا کہ یہ لو پھر اب کلاشنکوف اور ہیروئن جو ہے اس کا تحفہ لو. یہی بات انہوں نے مشرف کو کہی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس میں ہمیں کودنے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان والے جانے اور وہ جانے. اور اس کا جو ابھی خمیازہ ہے وہ طالبان کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں، خود کش دھماکوں کی صورت میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. 1900 انہوں نے جو ہے بھٹو صاحب نے کہ ان کو جو ہے جب پھانسی دی گئی اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف ایک MRD بنائی. اتحاد انہوں نے حکومت اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت سارے بنائے، تو MRD بنائی، اور اس میں MRD کی پلیٹ فارم جو ہے بعد میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی MRD سے علیحدہ ہو گئی، انہوں نے علیحدہ الیکشن جیت لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو آفر کی یہ انہوں نے کہ آپ غلام اسحاق کو صدر رکھیں گے اور صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ. ایک چیک تھا ان پہ، وہ مان گئی بے نظیر. تو انہوں نے الیکشن لڑا اس کے خلاف، غلام اسحاق کے خلاف، جو جس کو اسٹیبلشمنٹ اور ساری مسلم لیگ نون ساری سیاسی جماعتیں جس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھیں. تو اس میں یہ ہوا کہ جو بیلٹنگ ہوئی صوبائی اسمبلی کی بلوچستان میں، تو وہاں سے نصر اللہ خان صاحب جیت گئے اور غلام اسحاق صاحب ہار گئے. تو وہاں جو سٹنگ جو وزیر اعلیٰ تھے سردار اکبر بگٹی صاحب، انہیں ریزائن کرنا پڑا. یہ ایک ویسے ضمناً بات آ گئی. ان کی شاعری کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک چیز مس ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ بنیادی طور پہ رئیس الارار جو RRR تنظیم جو تھی، RRE انہیں کہلاتے تھے، اور وہ جو عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے جو تھے، یہ دونوں جو کاشمیری صاحب جو تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کے بڑے زبردست تعلقات تھے، ان کے جلسوں میں ان کی تقاریر تھیں، اور یہ اپنا ہوکر ساتھ لے کے چلتے تھے. کراچی میں ان کی اپنی جماعت تھی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی PDP تھی. اس کے کوئی بہت بڑے زیادہ لوگ تو نہیں تھے، 1-2 لوگ شاید پنجاب میں تھے. کراچی میں ایک بڑے اچھے ان کے ساتھی ہوتے تھے جن کے گھر بھی یہ ٹھہرا کرتے تھے، مشتاق مرزا صاحب. تو اوورال جو ہے ان کی بے شمار خدمات تھیں. کئی دفعہ وہ پابند سلاسل رہے، ایوب کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں گھروں میں نظر بند رہے. تو انہوں نے رول آف لا، آئین کی بالادستی، غریبوں کے لیے اور کسان مزدور طلبہ کے لیے جو ہے بڑی جدوجہد کی. آپ کے ایک اور ساتھی وہ مشرقی پاکستان میں، وہ جو ابھی جو مجھے یاد آ گیا، جو آخری گورنر تھے، جو 13, 14, 15, 16 تاریخ تک بھی تھے، ڈاکٹر عبد المالک، وہ بھی آپ کے اچھے ساتھیوں میں شمار تھے. اور عالی نال تاریخ جو ہے، جو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جو ہے وہ ایک درخشاں ستارہ تھے ہیں. ان کا کوئی اگر TV چینل نام لے یا نہ لے، کوئی بڑے آدمی تھے اور قابل تقدیر آدمی تھے. تو اللہ تعالیٰ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے. لیکن ایک بات کا افسوس ہے کہ انہیں نہ تو زندگی میں نہ بعد میں اس باطل حریت کو کسی بھی حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں کسی قسم کا کوئی ایوارڈ ریوارڈ، کوئی تمغہ نہیں دیا، جو کہ افسوس. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایوارڈ ریوارڈ دیے جاتے ہیں، یا نہ کسی سائنٹسٹ کو دیے جاتے ہیں، نہ کسی جو ہے وہ سول سوسائٹی کے آدمی کو دیے جاتے ہیں، نہ کسی آئین کے پابند اور آئینی جدوجہد کرنے والے بندے کو دیے جاتے ہیں، بلکہ ان میں زیادہ تر آرمی والوں کے علاوہ یا جو پولیس کے لوگ ہیں جانوں کو قربانیاں دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی بس فارشی کام ہے، کوئی گانا بجانے والے اور ان لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لمبا ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.